السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ مجھ ناچیز کو یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق دی کہ جہاں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آسان طریقے سے تجوید سکھا رہی ہوں، اور یہی میرا مقصد ہے کہ ہر کوئی یعنی ہر مسلمان مخارج کے قواعد سے بہتر طریقے سے واقف ہو اور قرآن پاک کو اس طرح پڑھے کہ جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا اور پڑھایا کرتے تھے۔ سبق نمبر 4 میں ہم نے تختی نمبر 1 مکمل کر لی ہے۔ اب ہم اسے مکمل پڑھیں گے تاکہ جو غلطیاں رہ گئی ہیں یا جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ سمجھ میں آ جائے اور ہماری تختی نمبر 1 بھی ریوائز ہو جائے۔ مگر اس سے پہلے ایک بات بتاتی چلوں کہ عربی مخارج کو سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم دنیا میں دیکھیں، اگر ہم کسی عمارت کو مضبوط کرنا چاہتے ہوں تو ہم اس کی بیس کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ بیس مضبوط ہو تو عمارت مضبوط بنتی ہے، اور اگر بیس خراب ہو تو عمارت بھی خراب ہو جاتی ہے، یعنی گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ویسے ہی اگر ہمیں قرآن پاک کو پختہ کرنا ہو، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہو، تو ہمیں تجوید کا سیکھنا لازم ہے، یعنی ضروری ہے۔ اور تجوید میں ہمیں مخارج کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم تجوید سیکھتے ہیں یعنی تجوید شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بیان آتا ہے وہ مخارج کا بیان ہے، کیونکہ ہمیں 29 حروف کو جو عربی کی ہیں اسے الف سے لے کر یا تک ان کے مخارج کو پڑھنا پڑتا ہے، یعنی سیکھنا پڑتا ہے۔ ان کی ادائیگی سیکھنی ہوتی ہے کہ کون سا مخارج کی آواز کہاں سے اور کیسے نکلے گی۔ یہ سب سیکھنے کے بعد ہی ہم قرآن پاک کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو مشکل کچھ بھی نہیں، انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی حکم ملا ہے تو ہم حکم کی تعمیل کیوں نہ کریں۔ تو حدیث نبوی سے ملاحظہ فرمائیں، اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے۔ تو اچھی آواز سے مراد مخارج کی ادائیگی ہے، یعنی خیال رکھنا کہ مخارج کی آواز صحیح سے نکلے۔ میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے سکھا رہی ہوں، تو پلیز آپ سیکھیں تاکہ جو حکم ہمیں اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کا ملا ہے اس کی تعمیل ہو سکے۔ اور جس کی آواز کی میں پریکٹس کرنے کا آپ سے کہوں، آپ کو پریکٹس کریں، اور اگر آپ اپنا سبق بھی مجھے سنانا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ سے خود رابطہ کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف با با تا تا سا، دانتوں کے درمیان میں تھوڑا سا زبان کو باہر نکال کے رکھ کے پڑھیں گے۔ سا جیم جیم ہا، حروف ہلکی ہے، اس کی ہم پریکٹس کریں گے۔ ہا، یہ حروف بہت زیادہ پریکٹس کرنے سے نکلے گا، آپ یاد رکھیں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں۔ ہا، خا خا، دال، کچھ لوگ دول پڑھتے ہیں، ہم نے فضول میں لفظوں کو موٹا نہیں کرنا، یہ لفظ سمپل دال پڑھا جائے گا۔ دال، زال، زال اور سا، ان دونوں کا طریقہ سیم ہے، درمیان میں زبان کو آپ نے دانتوں کے درمیان میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ سا زال، آگے ہم پڑھیں گے را، را ہمارا پر حروف ہے، یعنی کہ را کو پر کہا جاتا ہے، اور اسے ہم نے ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کر کے پڑھنا ہے۔ را، زا، دانتوں کو جوڑ کے پڑھیں گے۔ زا، سین، سین اور زا کا طریقہ سیم ہے، یعنی کہ دانتوں کو جوڑ کے ہم پڑھیں گے یہ دونوں حروف۔ سین، شین، شین،
صاد 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 بہت آسان ہے، ہم نے سات نہیں پڑھنا، صاد پڑھنا ہے، یہ پر حروف کہلاتا ہے جس طرح ہم نے را پڑھا تھا، صاد۔ آگے ہم پڑھیں گے دود، تو یاد رکھیں یہ بات کہ ہم نے اس کو زوات نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں ہم دود پڑھتے ہیں نہ کہ زوات، بہت سے لوگ اسے زوات ہی پڑھتے ہیں، تو صحیح حرف ہے دود دود۔ تو تو زو زو عین عین۔ جس طرح ہم نے ہا کی پریکٹس کی تھی اسی طرح عین کی پریکٹس کرنی ہے، عین عین۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیسن نمبر 1 اور 2 میں بھی اس کا طریقہ ہے، آپ پچھلا سبق لازمی دیکھیے گا۔ آگے غین غین، فا فا، سمپل طریقہ ہے اس کا بھی۔ آگے ہم پڑھیں گے قاف، اس کی بھی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، قاف۔ یاد رکھیں گاف نہیں پڑھنا، کچھ لوگوں کو سننے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم گاف پڑھ رہے ہیں، لیکن گاف نہیں پڑھ رہے، ہم نے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے، قاف قاف ہی پڑھتے ہیں ہم، 2 نقطوں والا قاف۔ آگے ہم پڑھیں گے کاف کاف، یہ بالکل سمپل پڑھا جاتا ہے۔ قاف اور کاف میں واضح فرق کرنا کیوں ضروری ہے، میں اب آپ کو مثال دے کر سمجھاتی ہوں۔ ایک لفظ ہے قلب، 2 نقطوں والے قاف سے بنتا ہے جس کا مطلب ہے دل، اور ایک لفظ ہے قلب یعنی ڈنڈے والے کاف سے بنتا ہے جس کا مطلب ہے کتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم مخارج میں کتنی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اب ہم صفت ایمان میں دیکھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی میں اقرار کرتا ہوں دل سے، لیکن جسے مخرج کا نہ پتہ ہو تو وہ نعوذ باللہ کہے گا کہ میں اقرار کرتا ہوں کتے سے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ دونوں حروف ایک جیسے تو لگتے ہیں مگر مخارج دونوں کے الگ الگ ہیں۔ لام لام، میم میم، نون نون، واو واو، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، واو۔ ہا، ہا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ہا کی طرح بالکل نہیں پڑھنا، ہا موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ حمزہ حمزہ، یا یا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کریں، کیونکہ بہت ہی مشکل پیش آتی ہے ایک ویڈیو تیار کرنے میں، اسے بنانے میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اور آپ آسانی سے اپنا سبق یاد کر سکیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔